کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ صدق اللہ العظیم۔ رہزن میرا رہبر ہے، قاتل میرا منصف ہے۔ رہزن میرا رہبر ہے، قاتل میرا منصف ہے۔ کہہ دو تو بغاوت ہے، سہ لو تو قیامت ہے۔ صدر مجلس نائب صدر برائے تربیتی امور جناب عدیل احمد صاحب اور راولپنڈی ڈویژن کی انتظامیہ کے احباب، موجودہ حالات کے تناظر میں دعوت کے مسائل یہ ہمارا پیش نظر موضوع ہے۔ میرے قابل احترام نوجوان دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج اس وقت لمحہ موجود میں کہ پاکستان کے قیام کو 74 سال گزر چکے ہیں اور 75واں سال جاری ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان میں ہمہ گیر بحران بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، خواہ وہ سیاسی بحران ہو، معاشی بحران ہو، سماجی بحران ہو یا اخلاقی اور روحانی بحران ہو۔ ہمارا پورا سماج، ہماری پوری سوسائٹی ایک گرداب کے اندر پھنسی ہوئی ہے، اور المیہ یہ ہے کہ 74 سالوں سے یہاں پر جتنے بھی تجربات ہوئے، تمام تر تجربات یہاں پر ناکام ہوئے ہیں، فیل ہوئے ہیں، خواہ وہ آمریت کے نام پر ہوں یا لولی لنگڑی جمہوریت کے نام پر ہوں۔ دونوں ہی صورتوں میں عوام کو کچھ بھی نہیں ملا ہے، اور آج تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے مظلوم عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا ملنا بھی محال امر نظر آ رہا ہے۔ مہنگائی کا ایک عفریت ہے جس نے پاکستان کے تمام عوام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ روزمرہ کی ضروریات زندگی ہوں یا پھر معاشرے اور سماج کے اندر زندہ رہنے کی بنیادی ضروریات، عام آدمی کی دسترس سے سب چیزیں دور جا رہی ہیں، اور اس میں پھر مزید ہمارے عوام ان پہ اوپر یہ ظلم ہے کہ یہاں پر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں، وہ ساری کی ساری ان کو عوام کے دکھ درد غم کا کوئی احساس نہیں ہے۔ وہ اقتدار کی میوزیکل چیئر کے لیے گزشتہ 74 سالوں سے جس طرح سے امریکی سامراج اور یہاں پر اس کی پروردہ سرمایہ دار گماشتہ طاقت اور اسٹیبلشمنٹ اس کی خوشنودی کی متمنی رہی ہے، آج بھی صورتحال وہی ہے۔ آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو کھانے کے لیے روٹی نہیں مل رہی، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، بیماریوں سے لڑنے کے لیے علاج معالجے کی سہولت موجود نہیں ہے، اور پھر کھانے پینے کی اشیاء ان کی قیمتیں آسمانوں کو پہنچ رہی ہیں۔ تو ایسے حالات میں ان سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو جو عوام کے خیرخواہ ہونے کی دعویدار ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ اس نظام ظلم کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرتی اور عوام کی صفوں میں اتر کر عوام کو اپنے ساتھ ملا کر عوام کا جو غیظ و غضب ہے، عوام کے اندر جو بے پناہ غصہ ہے، عوام کے اندر جو اس ظلم کے نظام کے خلاف نفرت ہے، عوام کے اندر جو اس وقت ایک لاوا پک رہا ہے، اس کو انقلاب کی ڈائریکشن میں لے کر چلتی اور 74 سالوں سے مسلط اس فرسودہ نظام اس کو اس وقت بے خوبن سے اکھاڑا جاتا۔ لیکن بدقسمتی سے آج بھی تلخ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، تمام مذہبی جماعتیں پس پردہ یہاں کے سسٹم پر مسلط قوتوں، سرمایہ داری نظام، امریکی سامراجی طاقت اور یہاں اس کی پروردہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ساز باز کر کے اپنے اقتدار کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔
جس سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ ان جماعتوں کو عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور عوام کے اندر پکنے والے لاوے کو انقلاب کے رخ پر ڈھالنے سے یہ گریزاں ہیں۔ ان کو بہت اچھی طرح یہ ریئلائزیشن ہے، کیونکہ یہ جماعتیں، ان میں موجود افراد، ان کی قیادتیں، یہ سرمایہ دار ہیں، یہ جاگیردار ہیں، یہ اس سسٹم سے مفادات لینے والی طاقتیں ہیں۔ اس لیے ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اگر ہم نے موجودہ صورتحال کو انقلاب کے رخ پر لے کر چلنے کی کوشش کی تو اس کی لپیٹ میں ہم بھی آئیں گے، ہمارے مفادات بھی تج ہو جائیں گے، اور یہاں پر صرف اور صرف عوام کی حق حکمرانی قائم ہوگی۔ اس لیے اس سسٹم کے حق میں عوام کو غلام بنائے رکھنے کے لیے یہ جماعتیں اس موجودہ انقلابی صورتحال کو بھی اپنے اقتدار کے مذموم مقاصد کی بھینٹ چڑھا رہی ہے۔ اور اس ساری صورتحال سے آج اگر موجودہ حکومت وہ بحران کا شکار ہے، اس کی بساط لپیٹ بھی دی جاتی ہے، تو کیا ہوگا؟ 5-10 سالوں تک مزید دھکا دیا جائے گا ملک کو، سسٹم وہی برقرار رہے گا، غلبہ انہی قوتوں کا رہے گا جو گزشتہ 74 سالوں سے تھی۔ سامنے نظر آنے والا ایک طبقہ، اس کو ہٹا کر دوسرے سسٹم کے طبقے کو مسلط کر دیا جائے گا، لیکن پرنالہ وہیں پر بہرا ہوگا۔ عوام کا جو تاریخ مقدر ہے وہ بدلنے کی سخت اس سسٹم کی کسی قوت کے پاس نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے، کسی مذہبی جماعت کے پاس نہیں ہے، کسی اقتدار کی طاقت کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تمام تر قوتیں پاکستان پر مسلط اسی سرمایہ داری نظام کی محافظ طاقتیں ہیں، اور سرمایہ داری نظام کی موجودگی میں عوام کی تقدیر تبدیل نہیں ہو سکتی، عوام کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ لولی پاپ ہے جو 74 سالوں سے عوام کو دیا جا رہا ہے کہ موجودہ حکمران ہٹ جائیں اور فلاں آ جائیں تو دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی۔ 74 سالوں سے یہ کھیل یہاں پر کھیلا جا رہا ہے، اور جو سسٹم یہاں پر مسلط ہے اسے چھیڑنے کے لیے کوئی طاقت تیار نہیں ہے، اس لیے کہ سب کے مفادات اس سسٹم کے ساتھ ہیں، اس نظام زر کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے میرے قابل احترام نوجوان دوستو، آج یہ جو کیفیت ہے، اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، اس میں جو بھی حل سسٹم کی سطح پر اختیار کیا جائے گا وہ وقتی ہوگا، عبوری ہوگا، عارضی ہوگا، اور نتیجتاً آنے والے وقتوں میں اس سرمایہ داری نظام کے کنفلکٹ، اس کے تضادات مزید شدید سے شدید تر ہوتے چلے جائیں گے، اور سماج کی تہہ کے اندر جو اصل کشمکش ہے کہ پاکستان کے وسائل پر ایک چھوٹا سا طبقہ قابض ہے اور 22 کروڑ عوام ان وسائل سے محروم ہے۔ ایک طرف ایک مٹھی پر سرمایہ دار طبقہ ہے جو پاکستان کے تمام تر وسائل پر قابض ہے، اور دوسری طرف 22 کروڑ عوام ہیں جو وسائل سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ اور اصل کنفلکٹ یہی ہے، اصل معاشرے کی تہہ کے اندر جو کشمکش ہے وہ یہی ہے کہ سرمایہ دار طبقے اور محنت کش طبقے کے درمیان یہ ناقابل تضاد حل، اس کا واحد حل یہی ہے کہ اس سرمایہ داری نظام کو، جو وسائل پیداوار پر قابض نظام ہے، جو وسائل پیداوار پر قابض طبقہ ہے، اس سرمایہ داری نظام کو مٹا کر اس کے خلاف انقلاب برپا کر کے وسائل پیداوار جو ہیں ان کے اوپر 22 کروڑ عوام کے حق کو قائم کیا جائے۔ جب تک اس بنیادی تبدیلی کو یہاں یقینی نہیں بنایا جائے گا، یہاں پر جمہوریت آئے یا آمریت آئے یا یہاں پر خلافت آئے، کوئی بھی عنوان اختیار کر لیا جائے، یہاں پر بنیادی جو حقیقت وہ بدل نہیں سکتی۔ یہاں پر اس موجودہ معاشی ڈھانچے کی موجودگی میں، جس میں وسائل پیداوار پر ایک چھوٹے سے طبقے کا قبضہ ہے، اس کی موجودگی کے اندر یہاں پر پارلیمنٹ میں جو قانون سازی ہوگی وہ سرمایہ داروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہوگی۔ یہاں پر معاشرے کے اندر اخلاق کی اور واعظ و نصیحت کی جو تلقین کی جائے گی، جو تدریس کی جائے گی،
جو تبلیغ کی جائے گی اس کا مقصود یہ ہوگا کہ عوام کے اندر اس سرمایہ نظام کے خلاف ریزسٹنس ختم ہو، مزاحمت ختم ہو، اور عوام ظلم، جبر اور استحصال کے سامنے اپنی گردنیں جھکا کر ذلت اور غلامی کو برداشت کرتے رہیں۔ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے، اس کے تسلط کی موجودگی کے اندر، معاشرے کے اندر جو اخلاقیات کو پروان چڑھایا جائے گا، وہ اخلاقیات فرسودہ ہوں گے، باطل ہوں گے، کھوکھلے ہوں گے، اور ان اخلاقیات کے نتیجے میں انسان ایک دوسرے کے قریب آنے کے بجائے ایک دوسرے سے دور جائیں گے کہ ان کے پیچھے بھی مفاد پرستی اور سیلفش تھاٹ کار فرما ہوگی۔ یہ اس جو معاشی ڈھانچہ ہے میرے قابل احترام نوجوان دوستو، اس کا لازمی تقاضا ہے۔ اس کی موجودگی کے اندر 22 کروڑ عوام جو شہروں کے اندر آپ دیکھیں کہ لوگوں کا ایک سمندر ہے ہر طرف جو تیرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ہر فرد دوسرے فرد سے اجنبی ہے، اس سے ایلینیشن سے تو ہمکنار ہے۔ ہر فرد دوسرے فرد اس سے نالاں ہے، ہر فرد دوسرے فرد سے لا تعلق ہے، اس کے غم سے، اس کے دکھ سے، اس کے درد سے وہ لا تعلق ہے۔ ہر فرد وہ اپنی ہی دنیا کے اندر مگن اور اپنے ہی مسائل کے اندر الجھا ہوا ہے۔ اس سرمایہ داری نظام نے انسانوں کو حیوانوں سے بھی بدتر زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو اس سسٹم کی موجودگی میں جو عدالتیں ہیں، وہ عدالتیں جو فیصلے کریں گی، ان فیصلوں کی اگزامپل مکڑی کے اس جالے کی طرح ہوگی کہ جہاں پر جو طاقتور ہیں اس قانون کو توڑ کر نکلیں گے، اور جو کمزور ہیں وہ اس کے اندر پھنسیں گے۔ جیسے کہ آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ ان عدالتوں کے اندر جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں، یہاں کے جرنیل ہیں، ان کے خلاف فیصلہ دینے سے قلم کتراتا ہے، لیکن وہی قلم عوام کے اوپر، مظلوموں کے اوپر، مزدوروں کے اوپر، محنت کشوں کے اوپر بے رحم انداز میں چلایا جاتا ہے۔ یہ انصاف کا قتل، یہ دوہرا معیار، یہ ظلم کے اس نظام، اس کا لازمی شاخسانہ ہے۔ میرے قابل احترام نوجوان دوستو، اس سسٹم کی موجودگی میں جو سیاسی جماعتیں ہوں گی وہ عوام کے مسائل کو ایکسپلائٹ کر کے اپنے اقتدار کا راستہ ہموار کریں گی۔ وہ کبھی بھی عوام کے مسائل کو حل نہیں کریں گی۔ اور اس سرمایہ داری نظام کی موجودگی میں جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں، وہ مذہبی جماعتیں یہاں پر ہر دعویٰ کریں گی، ہر بڑک ماریں گی، اور عوام کو ہر حوالے سے جذباتیت سے ہمکنار کریں گی۔ اگر نہیں کریں گی تو سرمایہ داری نظام کے خلاف انقلاب کا نعرہ نہیں بلند کریں گی، اس کے خلاف علم بغاوت بلند نہیں کریں گی، اس لیے کہ یہ سب کی سب مذہبی جماعتیں بھی سرمایہ داروں کے چندوں پر پلنے والی ہیں۔ یہ اس سرمایہ داری نظام کو کبھی چیلنج نہیں کر سکتی۔ اس لیے یہ وہ حالات ہیں کہ اس میں پاکستان کا تمام تر بحران سمٹ کر جو کنورٹ ہو چکا ہے وہ حقیقی انقلابی پارٹی کے بحران میں کنورٹ ہو چکا ہے، انقلابی لیڈرشپ کے بحران میں کنورٹ ہو چکا ہے، انقلابی جماعت کے بحران میں کنورٹ ہو چکا ہے کہ آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو جو اس سسٹم کو، اس ظلم کے سسٹم کو اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف ان کے اندر شدید اشتعال ہے، اندر نفرت کا لاوا پک رہا ہے، لیکن اس کے اس غصے کو، غم و غصے کو چینلائز کرنے والی کوئی انقلابی جماعت سماج کے اندر موجود نہیں ہے، کوئی انقلابی پارٹی موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ابن الوقت مکار سیاسی اور مذہبی جماعتیں عوام کے جذبات کا کھلواڑ کر کے اندرون خانہ سرمایہ داری نظام سے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کر کے بار بار عوام کی گردنوں پر مسلط ہو رہی ہیں، لیکن عوام کی حالت زار اس کو تبدیل کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اس لیے انہی حالات کو دیکھتے ہوئے یونائٹڈ پاکستان کے نوجوانوں کے اندر شب و روز یہ محنت کر رہی ہے کہ ہم پاکستان کے مخلص اور باصلاحیت نوجوانوں پر مشتمل ایک ایسی انقلابی جماعت پیدا کریں جس کے اندر اجتماعی لیڈرشپ ہو، جس کے اندر تربیت یافتہ تنظیمی کیڈرز ہوں، جس کے اندر جمہوری بنیادوں پر فیصلے ہوں، جس میں اداروں کی بالادستی ہو، اور جس نے پوری جماعت کے اوپر ایک تحریری دستور وہ حکمران ہو، جس کے نظریات اس پارٹی کے تمام ممبران میں کرسٹل کلیئر ہوں، کسی کے اندر کوئی ابہام نہ ہو۔
ان تقاضوں اور ان خصوصیات پر یہ یونائٹڈ پاکستان، اس کی تعمیر و تشکیل جاری ہے، تاکہ 74 سالوں سے پاکستان کے محنت کش عوام کا جو حقیقی بحران ہے، جو انقلابی لیڈرشپ کا بحران ہے، جو انقلابی جماعت کا بحران ہے، اس بحران کو جلد از جلد یہ ہے کہ فل کیا جائے اور ایک ایسی انقلابی جماعت پاکستان کے عوام کے اندر اتاری جائے جو حقیقی معنوں میں عوام ہی سے ابری ہو، عوام کی حقیقی معنوں میں خیرخواہ ہو، اور جو عوام کی حق حکمرانی کے لیے اور عوام کے وسائل کے اوپر ان کی حق ملکیت کو قائم کرنے کے لیے اس گماشتہ سرمایداری نظام کے خلاف، یہاں پر مسلط سامراجی غلبے کے خلاف، یہاں پر کرپٹ جرنیلوں کے خلاف، یہاں پر کرپٹ بیوروکریسی اور کرپٹ ججوں کے خلاف شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کے اوپر ہماگیر انقلاب برپا کرے۔ تو اس عظیم آئیڈیالوجی کے اوپر یہ یونائٹڈ پاکستان قائم ہے، اور آج کے عہد کا جو بنیادی تقاضا ہے، میرے قابل احترام نوجوان دوستو، یاد رکھیں 74 سالوں سے یہ کھیل چل رہا ہے اور یہ آگے بھی ایسے ہی چلتا رہے گا، بلکہ اس سے بدترین حالات میں جاری و ساری رہے گا۔ سٹیٹس کو چینج نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ فطرت کے اٹل اصولوں کے مطابق، تاریخ کے اٹل قوانین کے مطابق سماج کے اندر ایک اہنی ڈسپلن کی حامل ایک نظریہ انقلاب کے اوپر قائم انقلابی جماعت پیدا نہیں ہوگی۔ وہ جماعت عوام میں اتر کر عوام کے اندر جو مزاحمت کی فکر ہے، مزاحمت کی سوچ ہے، مزاحمت کی تحریک موجود ہے، اس کو شعوری مداخلت دے کر انقلاب کی شاہراہ پر جب تک نہیں لے جائے گی، پاکستان کی آنے والی نسلیں بھی اسی طرح نسل در نسل انہی سرمایہ داروں، انہی جاگیرداروں، انہی جرنیلوں کی غلام رہیں گی۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس غلامی کو بدلنا ہے، یا اسی طرح سے آنے والی نسلوں کے اوپر بھی اس مٹھی بھر طبقے کے تسلط کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ فیصلہ باہر سے کسی نے آ کر نہیں کرنا، یہ فیصلہ ہم نے اور آپ نے کرنا ہے، پاکستان کے نوجوانوں نے کرنا ہے، اور یہ فیصلہ کر کے پھر ہم نے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم اس سسٹم کے خلاف وہ مزاحمت پیدا کریں گے، وہ جماعت پیدا کریں گے، وہ انقلابی تحریک پیدا کریں گے جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے تاریخ مقدر کو بدل سکے، اور پاکستان کے سماج کے اندر جو اصل کانفلکٹ ہے، جو سرمایہ اور محنت کا کانفلکٹ ہے، جو وسائل پیداوار پر قابض طبقے اور وسائل پیداوار سے محروم طبقے کے درمیان کانفلکٹ ہے، جو آقا اور غلام کے پیداواری رشتوں کا کانفلکٹ ہے، جو سرمایہ دار اور محنت کش کے پیداواری رشتوں کا کنفلکٹ ہے، جو حاکم اور محکوم کے پیداواری رشتوں کا کنفلکٹ ہے، اور جو ظالم اور مظلوم کے پیداواری رشتوں کا کنفلکٹ ہے۔ اس کنفلکٹ کو ختم کیے بغیر، اس کنفلکٹ کو یہ کہ چینج کیے بغیر اور وسائل پر عوام کے حق حاکمیت کو قائم کیے بغیر، میرے قابل احترام نوجوان دوستو، یہاں پر سیاسی طور پر جتنے مرضی چہرے تبدیل ہوں، یہاں پر جمہوریت آئے، آمریت آئے، خلافت آئے، یہاں پر کوئی طبقہ بھی پاکستان کا آئے، وہ پاکستان کے عوام کے جو حالات ہیں اور یہاں کا جو اصل مسئلہ ہے اس کو حل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس کو حل کرنے کے لیے جو طاقت ریکوائرڈ ہے وہ انقلابی جماعت کی طاقت ہے، ایسی جماعت کہ جو عوام کی لافانی طاقت کے اوپر جس کا اٹوٹ یقین ہو، غیر متزلزل یقین ہو، جس کو اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر یقین ہو، جس کو اپنی تنظیم کی طاقت کے اوپر یقین ہو، جس کو اپنے قوت عمل کے اوپر یقین ہو، اور جو پس پردہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، سامراجی طاقتوں کے ساتھ، سرمایہ داروں کے ساتھ ساز باز کر کے عوام کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ نہ کر سکے، جس کے اوپر ایک اجتماعی دانش جمہوری پروسیس کے تحت وہ حکمران ہو، اور اس کے ذریعے سے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اس جماعت کو کوئی فرد واحد ہائی جیک نہ کر سکے، اس لیے کہ اس جماعت کا ہر فرد مرکز سے لے کر یونٹ تک آئیڈیالوجی کا نگہبان ہوگا، وہ پارٹی کے مفادات کا نگہبان ہوگا، وہ باشعور ہوگا، اور وہ پارٹی کی آئیڈیالوجی اس کے تحت وہ اس بات کو ریئلائز کرے گا کہ پارٹی اس کے مطابق چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، اور اکاؤنٹیبلٹی کا ایک نظام ہوگا کہ جس کے تحت پارٹی کا ہر فرد اس کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ ایسی انقلابی جماعت ہی پاکستان میں انقلاب کی بنیاد بن سکتی ہے، ورنہ یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں آپ دیکھیں کہ سب کی سب موروثی جماعتیں ہیں، خاندانی جماعتیں ہیں، شخصی جماعتیں ہیں، اور ڈکٹیٹرشپ پر مبنی، فسطائیت پر مبنی جماعتیں ہیں، جن میں جمہوریت کا کوئی گزر نہیں ہے۔ جو اپنی داخلی تشکیل میں جمہوریت سے محروم ہیں، وہ عوام کو کیا جمہوریت دیں گے؟ وہ جمہور کی سلطانی کیسے قائم کریں گے؟ اس لیے ان کے
دھوکے میں کبھی مت آئیں، اور عوام کو بھی یہی شعور دیں کہ یہ آپ کے حقیقی خیر خواہ نہیں ہیں، یہ 74 سالوں سے آپ کے ساتھ دجل مکر و فریب کرتے آئے ہیں۔ آپ خود تاریخ کے میدان میں جب اتریں گے اور آپ کے اندر سے جب انقلاب کی جماعت پیدا ہوگی تو تب پھر حقیقی معنوں میں پاکستان کے اندر تبدیلی برپا ہوگی، وہ تبدیلی جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو یہاں پر جو وسائل ہیں پاکستان کے اندر، جن کے اوپر آج مٹھی بھر طبقہ قابض ہے، ان کے اوپر ان کی ملکیت کو قائم کرے گا، اور وہ نظام پھر پاکستان کے محروم اور ظلم کا شکار عوام، ان کے تاریخ مقدر کو بدل کر کے یہاں امن کو، خوشحالی کو، عدل کو، ترقی کو اور وحدت کو یقینی بنائے گا۔ تو اس لیے اگر ہم نے آنے والے لامحدود عرصے کے لیے یہ حالات ایسے ہی جو دلدل کے اندر دھنستے چلے جا رہے ہیں، ان کو ایسے ہی نہیں رہنے دینا، تو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، ہم نے نوجوانوں تک بھی اس فکر کو پہنچانا ہے کہ ہم اس میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ تو میرے قابل احترام نوجوان دوستو، اس مقصد کے لیے یونائٹڈ پاکستان کے پاس جو آئیڈیالوجی ہے، یاد رکھیں کہ یہ آئیڈیالوجی آج کا جو دور ہے، جو ریشنلزم کا دور ہے، جو 2+2=4 کے اصول پر اپنی بات کہنے اور دوسرے کی بات سننے کا یہ ہے کہ دور ہے، جو یہ ہے کہ ریزن کا دور ہے، جو معقولیت پسندی کا دور ہے۔ اس دور کے اندر وہی آئیڈیالوجی، وہی نظام فکر، سماجی تشکیل کا وہی پروگرام انسانیت کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے کہ جو ریزن کو اپیل کرے، جو لاجک کی بنیاد پر ہو، جس کو ہم ہر نوجوان کو معقولیت کی بنیاد پر سمجھا سکیں۔ وہ پروگرام جو تقدیس کی بنیاد پر مسلط کیا جاتا ہے، جو محض روایات کی بنیاد پر مسلط کیا جاتا ہے، جو محض اندھی پیروی کے اندر مسلط کیا جاتا ہے، جو شخصیت پرستی کے سحر میں مبتلا کر کے مسلط کیا جاتا ہے، وہ کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتا، معاشرے میں وہ تبدیلی کی بنیاد نہیں بنتا۔ وہی پروگرام، وہی آئیڈیالوجی انسانوں کے مسائل حل کر سکتی ہے کہ جس کے اندر جس کی اپیل ریزن کے اندر ہو، اور جس کو نوجوان لاجیکلی قبول کر کے اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو قبول کریں، اور پھر اس کے اوپر دل و جان کے ساتھ عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو۔ تو اس اعتبار سے یونائٹڈ پاکستان کے پاس شاہ ولی اللہ کا فلسفہ اور فکر وہ آئیڈیالوجی ہے کہ جو مشین ایج کے تمام تر تقاضوں کا اپنے اندر احاطہ کیے ہوئے، اور اس اعتبار سے اس آئیڈیالوجی کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ اسی دھرتی سے پھوٹنے والی آئیڈیالوجی ہے۔ اس آئیڈیالوجی کو اڈاپٹ کر کے ہمارا نوجوان، پاکستان کا نوجوان اپنی تاریخ سے، اپنی دھرتی سے ڈسکنیکٹ بھی نہیں ہوگا، اور آج کی دنیا کی جدید ترین تشکیل میں بھی وہ سرفہرست ہوگا، بلکہ امامت کی اور قیادت اور لیڈرشپ کے صفوں میں ہوگا۔ یہ وہ آئیڈیالوجی، یہ وہ کمپریہنسو آئیڈیالوجی ہے شاہ ولی اللہ کی، جس کو آج کی پولیٹیکل سائنس کی لینگویج میں امام انقلاب عبید اللہ سندھی نے ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ اس آئیڈیالوجی کے سامنے آج تمام فلسفے، تمام آئیڈیالوجیز، تمام نظریات وہ ہیچ، اس لیے کہ وہ باہر سے مستعار ہیں، وہ یورپ سے مروب ہو کر لیے گئے ہیں، وہ غلامانہ ذہنیت کا آئینہ دار ہیں، جس کو اختیار کر کے ہمارا نوجوان اپنی دھرتی سے، اپنی تہذیب سے، اپنی تاریخ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ معاشرے کے اندر حقیقی اور پائیدار تبدیلی لانے میں ناکام ہوتا ہے۔ اس لیے کہ معاشروں کے اندر پائیدار، حقیقی اور دیر پا تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے کہ جیسے قوموں کے درمیان تسلسل چلا آتا ہے، فکر بھی ایک تسلسل مانگتا ہے، آئیڈیالوجی بھی تسلسل مانگتی ہے، وہی آئیڈیالوجی کسی دھرتی کی جڑوں تک پیوست ہوگی جس کا ایک تاریخی تسلسل ہو، اور جو اس دھرتی کی تاریخ کے اندر پیوست ہو، اور وہ فکر، وہ فلسفہ اس دھرتی میں صرف اور صرف شاہ ولی اللہ کی آئیڈیالوجی ہے۔ شاہ ولی اللہ کی آئیڈیالوجی جو فطرت انسانیہ سے اوریجنیٹ ہے اور تمام مذاہب کی بنیادی سچائیوں کی نمائندگی اور ترجمانی پر استوار ہے۔ شاہ ولی اللہ کی آئیڈیالوجی جس کا بنیادی نظریہ وحدت انسانیت کا ہے، خلقکم من نفس واحدہ، تمام انسانوں کی اوریجن ایک ہے، انسانوں کے درمیان رنگ، نسل، مذہب کی بنیاد پر، جنس کی بنیاد پر تفریق یہ سامراجی طاقتوں کی پیدا کردہ ہے۔ شاہ ولی اللہ کی یہ بنیادی آئیڈیالوجی، اور اس حوالے سے قرآن کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے عدل کا، ان اللہ یأمر بالعدل، اس سے رہنمائی لے کر
قرآن کا جو بنیادی کنسپٹ ہے فرقان کا، کہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق رہنمائی انسانیت کو دی جائے، شاہ ولی اللہ نے آج کے مشین ایج کے اندر رہنمائی دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ آج کے دور کے اندر فرقان کے تقاضوں کے تحت عدل سیاسی، معاشی، سماجی دائروں کے اندر کیسے امپلیمنٹ ہوگا۔ شاہ ولی اللہ کی آئیڈیالوجی کے مطابق، امام انقلاب عبد اللہ سندھی کی تشریحات کے مطابق، آج کے دور کے اندر عدل معیشت کے دائرے میں صرف اور صرف سوشلزم کے ذریعے رائج ہوگا۔ یا تو سوشلزم ہوگا یا سرمایہ ہوگی، یا سوشلزم ہوگا یا جاگیرداریت ہوگی، یا سوشلزم ہوگا یا وحشت اور بربریت ہوگی، تیسرا کوئی نظام نہیں ہو سکتا۔ تو عدل کا آج کا جدید ترین اظہار مشین ایج کے اندر وہ صرف اور صرف سوشلزم ہے، کہ سوشلزم معیشت اور دولت کی عادلانہ تقسیم کی سائنس کا عنوان ہے۔ اسی طریقے سے عدل کا آج کے دور میں سماجی اور سیاسی اظہار وہ صرف اور صرف سیکولرزم کی صورت میں ہوگا۔ سیکولرزم کیا ہے؟ کہ بلا امتیاز مذہب، زبان، رنگ، نسل، جنس کے سیاسی، معاشی اور سماجی تشکیل اور حقوق کی فراہمی، یہ ہے سیکولرزم۔ اور یہ سیکولرزم، یہ وحدت انسانیت کا، یہ سماجی تشکیل کا یہ نظریہ، یہ آج کی پولیٹیکل سائنس کی ٹرمینالوجی میں یہ سیکولرزم سے موسوم ہے۔ اور اس کے علاوہ یا تو تقسیم انسانیت ہوگی، یا فرقہ واریت ہوگی، یا فیشزم ہوگا، یا پھر انسانیت کی تباہی و بربادی کا کوئی پروگرام ہوگا، لیکن اس جو عدل کا کنسپٹ ہے اس کا سماجی اور سیاسی اظہار صرف اور صرف سیکولرزم کے ذریعے آج ممکن ہے۔ اسی طریقے سے آج قومی تشکیل صرف اور صرف نیشنلزم پر ہوگی تو قومی تشکیل عدل سے ہمکنار ہوگی، کہ اس کے نتیجے میں ہی قومی تشکیل میں کسی قسم کی ڈسکریمنیشن کے بغیر اس قوم کے تشخص کو، اس قوم کے وسائل کے اوپر اس کے حق کو تسلیم کیا جائے گا، اس کے حق خود اختیاری کو تسلیم کیا جائے گا، اور اس بنیاد پر وہ اپنا کردار ادا کرے گی، اپنی ساورنٹی کو ایکسرسائز کرے گی۔ تو قومی تشکیل میں عدل آج کے دور میں نیشنلزم کے بغیر پاسبل نہیں۔ اسی طریقے سے جو آج کا دور، جو گلوبل ولیج کا دور ہے، اس میں فیڈریشن کی تشکیل، یونین کی تشکیل، انٹرنیشنل باڈیز کی تشکیل، اس تشکیل کے اندر عدل کیسے کار فرما ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ انٹرنیشنل تشکیل قومی جمہوریت کے نظریے پر ہے۔ قومی جمہوریت کے نظریے کے ذریعے سے ہی انٹرنیشنل ہر طرح کی تشکیل، اس کے اندر عدل کو غالب کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی تشکیل ہوگی وہ قوموں کی ڈسکریمنیشن پر مبنی ہوگی اور قوموں کے حقوق کی تلفی پر مبنی ہوگی، جس کے نتیجے میں کبھی بھی ایک صالح انٹرنیشنل باڈی قائم نہیں ہو سکتی، ایک عدل کی حامل فیڈریشن قائم نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے یہ شاہ ولی اللہ کی آئیڈیالوجی ہے، یہ سماجی تشکیل کے بنیادی نظریات ہیں۔ اسی طریقے سے سلطانی جمہور، عوام کا حق حاکمیت آج کے دور میں کیسے قائم ہوگا؟ آج کے دور میں عوام کا حق حاکمیت صرف اور صرف ڈیموکریسی کے ذریعے قائم ہوگا، اور کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے عوام کا حق حاکمیت قائم ہو اور اس اعتبار سے جو سیاسی تشکیل میں عدل قائم ہو۔ عوام کا حق حاکمیت ہی سب سے بڑا عدل ہے، خلق خدا کی حکمرانی ہی سب سے بڑا عدل ہے، اور یہ عدل آج کے دور میں جمہوریت کے بغیر پاسبل نہیں۔ تو یہ کمپریہنسو آئیڈیالوجی ہے شاہ ولی اللہ کی، جو فطرت انسانیت سے اوریجنیٹ ہے، کہ جس کی روح سے آج اگر ہم نے عدل کو غالب کرنا ہے، اس کا ہمگیر غلبہ پیدا کرنا ہے، تو معیشت کے اندر عدل کا اظہار سوشلزم کے ذریعے ہوگا، سماج کے اندر عدل کا اظہار سیکولرزم کے ذریعے ہوگا، سیاست اور حکومت کے اندر عدل کا اظہار جمہوریت کے ذریعے ہوگا، قومی تشکیل میں عدل کا اظہار نیشنلزم کے ذریعے ہوگا، اور فیڈریشن اور انٹرنیشنل تشکیل میں عدل کا اظہار وہ قومی جمہوریت کے ذریعے ہوگا۔ یہ ہے وہ کمپریہنسو آئیڈیالوجی کہ جس کے اندر اخلاق اربع، 4 بنیادی اخلاق جو فطرت انسانیہ سے اوریجنیٹ ہیں اور تمام مذاہب کی تعلیمات کے اندر کامن ہیں، وہ بطور روح کے حکمران ہوں گے۔ ان اخلاقیات کے غلبے کے تحت جو سماج قائم ہوگا وہ دنیا کے اندر اعلیٰ ترین اخلاقی بھی ترقی سے ہمکنار ہوگا، معاشی اور سماجی ترقی سے بھی ہمکنار ہوگا، اور فی دنیا حسنہ کا وہ عملی مظہر بن کر مستقبل کی جاودہ زندگی کے لیے ایک ٹھوس بنیاد بنے گا، جس کے نتیجے میں آنے والی نسلیں وہ پھر ترقیات کی شاہراہوں پر سرپٹ دوڑتی چلی جائیں گی۔ یہ مستقبل کا یہ عظیم الشان سماج یہ ہماری راہ عمل کو تک رہا ہے کہ ہم آئیں، ہم اپنی قوت بازو پر اعتماد کریں، اپنی اس عظیم آئیڈیالوجی کے اوپر جو لاجک پر مبنی ہے، جو ریزن پر مبنی ہے، اس کے اوپر ہم یقین پیدا کریں، اور اس آئیڈیالوجی کے اوپر رسوخ پیدا کرنے کے بعد ہم
اپنے اندر تنظیم کی طاقت پیدا کریں، تنظیم کی طاقت کے ذریعے سے ہم عوام کے اندر اتریں، اور پھر ان ہتھیاروں کے ساتھ کہ اپنی آئیڈیالوجی کی طاقت کے ذریعے سے، اپنی تنظیم کی قوت کے ذریعے سے اور عوام کی لافانی طاقت کو اس میں ملٹیپلائی کر کے ہم اس سرمایہ داری نظام، امریکی سامراجیت اور یہاں پر کرپٹ جو ایک محدود اقلیتی طبقہ 75 سالوں سے عوام کے وسائل کے اوپر قابض ہے، اس طبقے کے خلاف شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کے اوپر سوشلسٹ انقلاب برپا کریں۔ یہی ہمارے عوام کا مقدر ہے، اور اسی مقدر کو، اسی مستقبل کو پاکستان کے 22 کروڑ عوام آپ کے عمل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ آپ عمل کریں اور اس مقدر کو یقینی بنائیں، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ سماج ہم تشکیل دیں کہ جو سماج خلق خدا کی حکمرانی کا ہو، جو وسائل کے اوپر عوام کی ملکیت کا ہو، اور جس کے نتیجے میں عوام بنیادی ضروریات کے لیے ترسے نہ، اور یہ ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے، علاج معالجے کے لیے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے پر مجبور نہ ہوں۔ تو عوام کے اس مقدر کو بدلنے کے لیے ہمیں اپنے دل کے اندر ایک کڑن پیدا کرنی ہوگی، ایک جذبہ پیدا کرنا ہوگا، انسانیت کی خیر خواہی کا جذبہ، انسانیت کے دکھوں اور غموں کا احساس، اور پھر انسان ہونے کے لحاظ سے انسان کے غم، دکھ اور درد جب ہم دیکھیں، ہمارے دل و دماغ کے اندر ایک بجلی کودنی چاہیے، ایک آگ دوڑ جانی چاہیے، اور ہم اپنے جذبات کو انقلاب کی جدوجہد کے اندر ڈال دیں، اور پھر ہم اپنی دعوت کے ذریعے سے پاکستان کے نوجوانوں کو یہ فکر دیں کہ آئیں اس ظلم کو، اس جبر کو، اس استحصال کو، جس میں ہم سب اجتماعی طور پر سسک سسک کر، رینگ ریگ کر، گھٹ گھٹ کر مر رہے ہیں، ہم تنظیم کی طاقت کے ذریعے سے، ہم آئیڈیالوجی کے ذریعے سے، ہم انقلابی جدوجہد کے ذریعے سے اس ظلم کے استحصالی نظام کو بے خبون سے اکھاڑ دیں، اس کو جڑ سے اکھاڑ کر یہاں پر نیا سماج قائم کریں جو عدل پر مبنی ہو، جو انسانی مساوات پر مبنی ہو، جو خیر خواہی پر مبنی ہو، جو انسان دوستی پر مبنی ہو، اور جو تمام بنی انسانیت کی اجتماعی ترقی پر مبنی ہو، جہاں کوئی فرعون، کوئی نمرود، کوئی دجال انسانوں کی گردنوں کے اوپر اپنی الوہیت اور ملوکیت کو مسلط نہ کر سکے۔ اس عظیم الشان مستقبل کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ہمیں اب دن رات ایک کرنے ہوں گے۔ میرے قابل احترام نوجوان دوستو، آج کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہم غفلت سے نکلیں، سستی سے نکلیں، لاپرواہی سے نکلیں، کوتاہی سے نکلیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، احساس ذمہ داری اپنے اندر پیدا کریں، اور پارٹی کی طرف سے دیے گئے چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی پوری رسپانسبلٹی سے سر انجام دیں۔ یاد رکھیں کہ ہم اگر کام نہیں کریں گے تو یہ عمل آگے بڑھ جائے گا۔ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ ہم تاریخ کے اس فیصلہ کن کردار کے اندر، اس عمل کے اندر اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام ہیں۔ تو اس لیے آج کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہم دعوت کے عمل میں، تربیت کے عمل میں اپنی تمام تر صلاحیتیں یوٹیلائز کریں، تاکہ اس کے نتیجے میں ہمارے اندر وہ کوالٹیز پیدا ہوں، وہ لیڈرشپ بلڈ اپ ہو کہ جس کے نتیجے میں ہم سب نوجوانوں کی وہ طاقت بنا سکیں، وہ لیڈرشپ پیدا کر سکیں، وہ تنظیم پیدا کر سکیں جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے اس تاریخ مقدر کو بدل سکے، اور اس کے لیے قطار اندر قطار لیڈرشپ پیدا ہو۔ وہ لیڈرشپ ایسے ہی نہیں پیدا ہوگی، اس کے لیے سب کو محنت کرنی ہوگی، سب کو کردار ادا کرنا ہوگا، سب کو جدوجہد میں حصہ ڈالنا ہوگا، سب کو دعوت کے اندر پارٹیسپیشن کرنی ہوگی، اور سب کو اس انقلابی کام کو پرائرٹی دینی ہوگی۔ اور اس کو پرائرٹی دیے بغیر یاد رکھیں کہ انقلاب کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، یہ صرف اور صرف ہمارے عمل سے ہی یقینی ہوگا، اور ہم نے اپنے عمل سے اس کو یقینی بنا کر دنیا کے سامنے باور کرانا ہے کہ پاکستان کی سرزمین بنجر نہیں ہے، یہاں کا نوجوان بھی دنیا کے دیگر انقلابات کی طرح انقلاب برپا کر سکتا ہے، اور یہ انقلاب پوری دنیا کے لیے ایک مینارہ روشنی ہوگا، سورس آف انسپریشن ہوگا، اور جو صدیوں سے سرمایہ داریت اور محنت کشوں کے درمیان کشمکش اور کنفلکٹ ایک جگہ پر آ کر پھنس گیا ہے، رک گیا ہے، اس کو ختم کر کے سرمایہ داری نظام کو پوری دنیا سے بے دخل کرنے میں یہ انقلاب کلیدی کردار ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم الشان انقلابی جدوجہد کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔